تو ایک کڑی نہ کڑی ملتی ہے. سنگل کتنا بھی لمبا ہوئے کدے غور کیتا ہے ایک سیرا ہلائیے تے دوسرا بھی ہلدا ہے. درود شریف و سنگل ہے تو ایک کنڈا ہلا کے ویکھ دسائی ویکھ مدینے کنڈی ہل جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے مل کے میرے نال پڑھیے صلی اللہ علیہ کے پڑھاؤ پتہ لگے کیڑا پہ پڑھدا. ہاتھ کھڑا کر جڑا درود شریف پڑھدا ہے. مل کے سارے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و درود و سلام بارگاہ سیدی تقدیر محبوب کی بیا شافعی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرد کائنات فاخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بطن کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود و محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نتیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی کی احتشام حاضرین سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ دیس گاؤں آپ دیس علاقہ آپ دیس چڑھ 15 چھب میاں چنو اجمل غلامہ نے مصطفیٰ میلاد کے بیٹی کے تمام عراقین کی طرف تو اس محفل مبارکہ دا انعقاد دعا گو ماں کے رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دیدار سعود دیدار حراج گزرن والی رات اللہ صدقہ اللہ میری اور آپ باب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے زندگی نجات بنائی. میری ملت دا فخر پولیس والا نات خان الحاج محمد شہباز صاحب آپ نے اپنی حسین آباد نبی پاک کی مدحت و بیان فرمایا اور نقیب ملت اسلامیہ برادری عزیز جناب الحاج عمران فاروق قمر قادری صاحب جنہ دی نقابت سنی بھی جاندی ہے تے دیکھی بھی جاندی ہے کیونکہ دیکھ کے سننا پہندا ہے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے بھی اپنی نقابت دل پذیر علم اور آپ نے محفوظ فرمایا. ایکسیڈنٹ دی وجہ تو زخم آئے اللہ کریم نبی پاک نے جوڑے پاکاں دی خیرات شفاء کلی صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیشہ اپنی حفاظت اپنی حفظ و امان اپنی پناہ نصیب فرمائے. گرامی قادر قرب و جوار کو آپ آباد تشریف لکھے آئے ماشاءاللہ بچہ جی بہت پیاری ناشری پڑی محمد عثمان حامد قادری ماشاءاللہ. الحاج ظہیر عباس فریدی صاحب نے بھی ناشری دا نظرانہ پیش کیتا. اللہ رب العزت نبی پاک دے نطق اور حضور دے لحن دا صدقہ تمام دے نطق اور لحن دے اندر مزید برکات نصیب فرمائے. حضور دے عزت دا صدقہ رب تعالی مزید عزت عطا فرمائے. اور بھائی محمد قاسم صاحب میاں چنو تو اپنا بہت بڑا قافلہ لے کے تشریف لے آئے اللہ کریم انہاں قبول فرمائے. چو صاحب ماشاءاللہ بیٹے دی مبارک ہوئی جی تھانوں اللہ رب العزت عمر خضری عطا فرمائے. مینوں الحمدللہ بابا جی نے تاجدار پورا شریف نے جدوں اے سلسلہ عطا فرمایا خلافت دیتی اجازت بھی عطا فرمائی مریدین بنانے کی اجازت دیتی تو میں کہ بابا جی میری نہیں اوقات کے تھے تو فرماتے نے پترا جتھے لوگ چرسیاں دے مرید ہوندے نے تو کیڑا اپنا کرنا پتر تو پھڑ کے باں ساڈے ہاتھ چکرانی اساں نبی پاک دے ہاتھ تو یہ سلسلے جاری الحمدللہ مینوں بابا جی نے فرمایا تو کر دیا کری اسی جانی ہے تو پھر ہو جانا ہے تو میں بابا جی کے سپرد کر دینا تے کریم کرم فرما دے الحمدللہ رب العالمین. انہاں دی مہربانی تے انہاں دی کرم نوازی ہے اللہ تبارک و تعالی مزید رب تعالی سارے دی دلی حاجات اور تمام دی مناجات نو دعاواں نو اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول تو منظور فرمائے. 49 ریاستی تو بھائی محمد یاسین صاحب بھی قافلہ لے کے تشریف لے آئے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے سال تواڈے کول ضرور حاضر ہوئیے جی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے.
قرب و جوال تو تسی بھی آئی جو قدر جو نبی پاک نے جوڑے پاکا دی خیرات اللہ ہر قدم تے لے کے ذخیرے عطا فرمائے. رات دا پہر ہو گئے کہ دنیا داراں دے ساؤں دا تے اللہ والے دے اجازت دا ویلا ہو گیا. یقین کرو دنیا دے بازار دے نو کھل دن او دی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پہر کھلدا ہے. شہباز سمی صاحب ساری زندگی پولیس سے گزار دیتی. اللہ عمر خضری دے کوئی نہیں سی جاندا پر جدو ہوئے نا نبی پاک دے غلامی اختیار کیتی حضور دیاں نعتاں پڑھنیاں شروع کیتیاں. اج زمانہ پہ ویکھ لے زمانہ پہ ویکھ لے. یقین کرو عزت دونوں ملتی ہے جڑا نبی پاک دا ہو جائے. مینوں بڑا یاد ہے کہ میں مسجد نبی شریف وچ بیٹھا سا. اج مینوں بھی لوگ پوچھتے ہیں آسی صاحب اتنا روح اتنی شہرت کتھوں لے. بعض مینوں پوچھدے کی پڑھ دے ہو کی پڑھ دے ہو تو میں ساواں دی تسبیح ہوتے نا یار دا نام پکانا. کیا بات ہے. میں مسجد نبی شریف وچ اپنے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف دے نال بیٹھا. افطاری دا وقت سی بڑی روحانیت دا منظر سی. مسجد نبی شریف نبی پاک دا گنبد خضرا سامنے سی تے مینوں اشارہ کر کے جو گنبد خضرا ول فرما دے اس سائیں دا وفادار بن کے رہی جا دنیا تیری رہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس سائیں دا وفادار رہی جا دنیا تیری رہے گی. تو یقین کریا جی ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. گرامی قدر حضرات اجو سے ہی ماہی دا ذکر کرنے واسطے نبی آبا باپ کی خدمت چ حاضر ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کی معروف آیت مبارکہ پڑھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. پنجابی دا ساجد نے ترجمہ فرمایا ہے انسانوں تحقیق تہاڈی طرف تہاڈے رب دی طرف تو ایک دلیل آ گئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. فرمایا اساں اس دلیل کے نال ایک روشن نور نازل فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ چ لفظ قرآن تو مراد ذات مصطفیٰ اور نور مبینہ تو مراد قرآن مجید ہے. تو گویا اللہ نے ارشاد فرمایا اے انسانوں تہاڈے کول میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا. پڑھ لکھے باپ تشریف فرماؤ دلیل ہمیشہ کسی ثابت ہی ہوتی ہے اور اصول بھی کہ دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد جو ہوتی. مثال کے طور سے سارے اجتماع کو بندہ اٹھ کے کہے کہ میں حافظ قرآن ہوں یہ اوہ دعویٰ ہے. اسی پوچھا کہ اگر حافظ قرآن ہے تو دلیل اسی کیویں مان جائیے کہ تو حافظ قرآن ہے تے جے قرآن زبانی سنا دے تے گل پکی ہو گئی. اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا. عرض کی تھی یا اللہ پہلے دعویٰ ہوتا پھر دلیل ہوتی ہے. وہ دعویٰ کہڑا جی دلیل بن کے مصطفیٰ آئے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا دعویٰ پہلے موجود ہے. فرمایا میرا دعویٰ کہ لیس کمثلہ شیء. اللہ فرماتا ہے میرے ورگی شے کوئی نہیں. فرمایا لا الہ الا اللہ میرے ورگا معبود کوئی نہیں. عرض کی تھی یا اللہ تیرا دعویٰ تیرے ورگی شے کوئی نہیں تیرے ورگا معبود کوئی نہیں. اساں تینوں دیکھیا کوئی نہیں کو دلیل دینا اساں دیکھ کے مان جائیے کہ تیرے ورگا کوئی نہیں. اللہ نے پھر یار نو بھیجا تے اپنے محبوب کے قرآن نازل فرمایا. بڑا قرآن میں دہاڑی والے تو صحیح جی سبحان اللہ کہنی ہے تے مینوں انج دی تقریر بھی آوندی ہے. میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا سوکھا جا کام ہوندا نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ بھی چوکھا. تے جے واقعی تقریر سننی ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. مینوں پتہ ہے رات دے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جوگا رہندا نہیں پر بندہ رات نوں تقریر کرن جوگا بھی نہیں رہندا 3 بجے. مگر ہن میں کرنی ہے کیونکہ شہباز سمی صاحب تے کامران فاروق عمر صاحب پیار میں چوکھا جے کر چھڑ دینے. اللہ تعالی انہاں نوں عمر خضری عطا فرمائے. اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. مینوں 3 سال شروع ہو گیا خطابت کرتے ہیں. میں 1999 پہلی تقریر کی تھی 23 سال گزر کے میں تقریر کر دیا. میرے باپ دادے نے ساری زندگی نبی پاک دیاں نعتاں پڑھیاں تے حضور دے نام دی. مینوں پتہ ہے میں ہند سندھ دنیا گلی گلی پھر کے دیکھ لی. مینوں پتہ تساں زور کوئی نہیں لایا. سبحان اللہ. تسی بھی ہاتھ چکو بھائی اسٹیج والے محبوب سارے دا سانجھ آئی ہے. میں دعا کرنا اسٹیج والے سارے سادات علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ.
ہن سنے سٹیج والے جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو بھی اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ قبلی والا بھی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نا اج جا کے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے بس ہن کام ایتھے رکھ اللہ نے ارشاد فرمایا یا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین پروردگار نے فرمایا میرا دعویٰ میرے ورگی شان کوئی نہیں حد کی تھی اللہ تیرا دعویٰ تیرے ورگی شان کوئی نہیں حد کی تھی اللہ دلیل کی ہے فرمایا دلیل من کے میرا کملی والا آ گیا حد کی تھی اللہ کملی والا دلیل میرا بن گیا اللہ نے فرمایا آؤ میرا یار دیکھ لو میرا ماہی ویز مننا پہ جائے گا مصطفیٰ کا کوئی نہیں خدا ورگا کون سج جائے فرمایا میرا دعوی لا الہ الا اللہ حد کی تھی اللہ تیرے ورگا معبود کوئی نہیں لوگوں نے پتھروں دے خدا بنا کے پوج لائے لوگوں نے جان سورج ستارے معبود بنا لیا لوگوں نے اپنے ورگے انساناں دی پوجا کر لئی لوگ فرعون تے نمرود نو بھی سجدے کر لائے اج کی دیا اللہ کدے سامنے آ اسی ویکھ کے دسیے تیرے ورگا معبود کوئی نہیں فرمایا لا تدرکہ الابصار فرمایا مینوں کوئی اکھ دیکھ نہیں سکدی اج کی دیا اللہ کہ میں پتہ لگے گا تیرے جیا معبود کوئی نہیں فرمایا میری تو صورت کوئی نہیں ایک تصویر بھی بنا کے بھیج دینا دیکھی انہوں جایا جے منی مینوں جایا جے اللہ نے پھر اپنا ماہی بنا کے بھیجیا فرمایا کملی والا لوگا مینوں ویکھنا میری صورت کوئی نہیں سنیا سامنے تینوں کر دیواں گا پھر کرے جلاواں گے زلف میں تینوں دے دیواں گا قسم اپنی رکھ دیواں گا اکھ تینوں دے دیواں گا دیکھنا اپنا رکھ دیواں گا لب تینوں دے دیواں گا بولی اپنی رکھ دیواں گا کان تینوں دے دیواں گا سننا اپنا رکھ دیواں گا ہاتھ تینوں دے دیواں گا پکڑ اپنی رکھ دیواں گا سونے مکتی مکا دیواں سورت تینوں دے دیواں گا وچ جلوہ اپنا رکھ دیواں سورت تیری جلوہ سورت تیری جلوہ صورت ہی اجلی دے دے وانگا دنیا ویکھ دی تینوں روے گی تے من دی مینوں روے گی میرا دل کردا میں دا ترجمہ حضرت پیر باہو کول کروا کے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے ہلا کے چگا کے بولے سبحان اللہ عارفاں دے سلطان نے فرمایا نا رب عرش کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے کوئی کہتا ہے سر عرش علا رہتا ہے ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے نعرہ بخانے کعبے گرامی قدر حضرات لوگاں پیڑے مار مار کے تھک گئے پر رب نہ ملے
تائیوں تے میرے سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کو لے کے تحریک نے پوچھیا تو کہنا رب ایک تیری ماں نے دسیا کہ باپ نے یا لوگاں دے ویکھو ویکھی رب نو ایک من بیٹھو اقبال نے فرمایا نہ ماں دے آنکھے تے نہ باپ دے آنکھے تے نہ میں لوگاں دے ویکھو ویکھی رب نو ایک منیا انہیں پوچھا رب نو ایک کیوں ماننا ہے فرمایا میں نے انہیں دسیا رب ایک جنہیں کدے جھوٹ ہی نہیں بولیا اور میں تے مجددی ہاں نا میرا تے ایمان ہی ہوئے جڑا حضرت شیخ امام ربانی قندیل نورانی حضرت قیوم زبانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان ہے آپ فرماتے ہیں یا اللہ نہ تینوں اس بات سے رب نہیں ماندا کہ تو زمین بنائی آسمان بنایا کہ اس بات سے نہیں ماندا رب المشارق والمغارب آواز ہے منو کیوں ماننا ہے فرمایا او خدائے محمد است نے تے تینوں بھی اس بات سے خدا ماننا تو میرے مصطفیٰ دا خدا ہے میرے مصطفیٰ دا خدا ہے میرے مصطفیٰ دا خدا ہے پڑھا تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کے لئے کوئی شہید نہ ہونا میں نے نہیں پتا انتظامیہ توڑے لئے لنگر پکایا کہ نہیں پکا جی پر تھوڑا جا لنگر کرو کھا کھایا کرو بندہ سبحان اللہ کھیلو کرو بھی کھا کھایا کرو نا بھائی جنہوں لگتا میں پالے ہی حضور دے لنگر تے وہ بولے سبحان اللہ لنگر کو اچھا جی اگلی بار اس طرح سے بسرے بھی لانے نے بھائی وہ کہنا کیڑا بولنا ہوگا شام دے نہیں بولے میں بھی بڑی دیر دا بیٹھا 2 گھنٹے ہو چلے میں نے گھٹا تھا وہ بولو یار مبو سارے دس آن جائی مقدرہ کے ناز کر کے بولیا کرو ایک باری سبحان اللہ کہ یہ جنت جنت درخت لگت ہے آج جب گھر جاؤ نا تے پتہ لگے میں تے پورا باغ لگا کے آیا سبحان اللہ تے بول جب بڑی مسجد چیڑی سونی تو مسجد بنائی جدو بھی کوئی نمازی آوے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے تے انہوں خیال آوے تھے محمد عربی دا میلاد ہویا سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان او خدائے محمد اس واسطے تے مان گیا تو محمد دا خدا ہے آ میں تہانوں ہنوں دا لوگاں دا تذکرہ چھیڑ کے دیواں جنہاں نے ویکھیا مصطفیٰ نو تے منیا خدا نو کعبے دا طواف کر رہے میرے آقا علیہ السلام فتح مکہ دا دن تے 10,000 صحابہ نبی پاک نہ طواف کعبہ کر رہے تے بڑے بڑے چودھری مکے دے اس طرح کر کے دندا دے نیچے انگلی دبا کے سوچ رہے جدوں کہ مکیوں مدینے کی اسی تے کلا ہی گیا سی اج مدینے مکے آیا کہنے لے کے آیا اس سچے نبی دی نشانی سی میرے نبی کعبے دا طواف کر رہے صحابہ کے بعد دے نال تے کافراں دے نوجوان دا نام ہے فضالہ بن عمیر انہوں خیال آیا کہ رش بڑا کہ ہوئے نا کہ معاذاللہ محمد نو قتل نہ کر دے پتہ ہی نہیں چلنا کھلے مارے خنجر لے کے نہ چھپا کے طواف کردہ نبی پاک دے قریب آیا اس طرح کر کے حملہ کرنے لگا تو میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی تے جے دے چہرے تے پہ جائے محمد دی نگاہ میرے بابا جی حضور میں نے بٹھا کے فرما دینے آسی پترہ جنہوں کو سائیں بیک چھڑے نا انہوں سارے پہ بیک دینا جنہوں بیک ہی قبلی والا چھڑے میرے تو ہن حضم نہیں ہونا میں گل کر ہی دے ماں یار کون ہے جب علی قدر مکہ دی گلی چ جا رہے تھے سامنے تو ابو جہل دا پتر اکرمہ آ رہے سرکار با حیا سن کماری بچی نال بہت ہی حیا سی میرے نبی او سجدے دے مقام تے نگاہاں جھکا کے چل دینے چہرہ اٹھا کے چل نگاہاں جھکا کے چل چہرہ اٹھا پتہ لگے کسے غیرت والے خاندان دا تے نظراں جھکا کے چل پتہ لگے کسے حیا والے خاندان دا میرے نبی نگاہاں جھکا کے چہرہ مبارک اٹھا کے چل رہے او سامنے ابو جہل دا پتر اکرمہ ادھر اودیاں اکھیاں اٹھیاں ادھر میرے نبی دی اکھیاں اٹھیاں تے اکھیاں ہویاں نا جدوں چار سبحان اللہ میں کیڑا رنگ دیواں ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے اودے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار میرے نبی دی نگاہ جدوں اودیاں اکھیاں چ اکھیاں پائیاں
ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਛੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਸੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ 100 ਟੁਕੜੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਸੂ میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ان گل یاد آ گئی میں ایک دن بابا جی نے سفر کر رہا تھا آپ فرماندے نے پتر جدوں میں جوان سا تے میرے نال ایک نعت کھاوندا سی تے میں انہوں دوران سفر کوئی اج تو 50 سال پرانی گل آپ نے فرمایا کہ میں انہوں آکھیا اج کوئی انج دا شعر سنا جڑا میں ساری زندگی نہ سنیا ہوئے تینوں پورا 100 روپیہ دیواں گا اس دور چ 100 روپے دی قیمت بڑی سی انہیں آکھیا لو پیرو پھر تانوں اج ایک دا شعر انج دا سنانا تساں بھی نہیں سنیا ہوئے گا کہ آپ فرما دینے انہیں پھر میں نے ایک شعر سنایا کہنے لگا کچھ دنہ تو دل اے میرا کٹیا وٹیا رہندا ہے کچھ دنہ تو دل اے میرا کٹیا وٹیا رہندا ہے میں جیڑی سونی صورت ویکھاں چولا تیرا ہی میں جیڑی سونی صورت ویکھاں چولا تیرا ہی پہندا ہے اور دی نگاہ جد اٹھی تے رخ مصطفیٰ تے پئی نہ تے دل دی دنیا زیر و زبر ہو گئی اندر عشق رسول آ گیا اکرما دوڑ کے گلی بدلی تے دوڑدا مکے دی گلیاں چ جا رہا رستے تے لوگ کھلار کے پوچھدے نہیں کرما کدھر دوڑنا لگا میرا رستہ چھڑ دیو اج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے ابا جاندی واری کہہ گیا سی پترا مرنا مر گئی تیرے تے محمد دی نگاہ نہ پہ جائے اج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے کدھر نو نبی دی نگاہ کی جاوے کدھر نو نبی دی نگاہ کی جاوے کدھر نو ادھر رحمتاں دی کٹا کی جاوے ادھر رحمتاں دی کٹا کی جاوے اکرما بہت کھانے آتے اپنے پت دے قدم پھاڑ لے کہ کہنے لگا میرے ربا مینوں بچا لے اج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے میرے نبی دا نام سن کے بت زمین تے ڈگ گیا بت دے دو ٹکڑے ہو گئے بت وچ آواز آئی تینوں کون بچاوے ہن تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے ٹریا ٹریا دریا دے کنارے آیا تے کہنے لگا میں مر جاواں گا محمد تیرا کلمہ نہیں پڑھاں گا انہیں دریا وچ چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چک کے باہر سٹیا انہیں دوسری چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چک کے باہر سٹیا انہیں تیسری باری چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چک کے باہر سٹیا دریا ول ویکھ کے کہندا مینوں ماردا کیوں نہیں لہراں چ آواز آئی تینوں کون مارے تیرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے کہ جنہاں تے محمد دی نگاہ پہ گئے او تے مر گئی نہیں قبراں چ وی جوں گئی رہندے محمد دی نگاہ پہ گئے او قبراں چ وی جوں نام فقیر تنہا دا باہو قبر جنا دی جیوے داتا علی حجویری دا پرسوں عرس مبارک ہویا نا 1080 سال ہو چلے 1080 سال وہ نہیں مر جنہ تے نگاہ محمد دی پہ جائے ایک گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام سبحان اللہ گھر جا کے بھی بولو کہ میں نے پھر بھی یقین بولے تے ہے پیر صاحب کی بلا نہ صبح تسبیح پڑھ دے گولڑے دے ریلوے اسٹیشن تے جا رہے تے ایک انگریز بندوق لے کے شکار کرنا آیا انگریز نے تسبیح پہلی بار دیکھی نا تے حیران ہو کے تسبیح پکڑ کے کہندا ایک ہی ہے آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرماتے ہیں ایک ہی ہے کہندا میرا ہتھیار ہے فرمایا اے میرا ہتھیار ہے وہ حیرت نہ کہنے لگے یہ دن کی کر دیو آپ دی بندوق پر اشارہ کر کے فرما دے تسی یہ دن کی کر دیو کہندا میں کر کے دکھانا سامنے درخت تے خریدا چہچہا رہا انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دی گولی جا کے
پرندے دے سینے چ لگے پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا انگریز کہن لگا بابا جی میں اے نال اے کرنا وا آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے مڑتا پرندے دے کول گئے پرندے نو تسبیح لگائی پرندہ اٹھ کے جا کے درخت تے بیٹھ گیا فرمایا میں اے نال اے کرنا کوئی مردے نے جنہ دی نگاہ محمد دی پہ جاؤ تے ٹھوکر مار کے مردہ ہی زندہ کری جاندے جنہ تے نگاہ مصطفیٰ دی پہ جائے تے بس او دے تے پہ گئی میرے نبی دی نگاہ او دے تے پہ گئی میرے نبی دی نگاہ پہ گئی میرے نبی دی نگاہ او جاگ دے تے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نے پہ گئی فضالہ بن عمیر تے نگاہ لے چلا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے دربار سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یار ہاتھ چاہ کے بولو نہیں چکے جاتا نال دا بیلی سہارا کراؤ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دیں کالے کندل کالے کندل زلف مہی کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد کہ لٹ کھڑیا دل میرا بس اکھ نال اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پئی تے فضالہ بن عمیر دے دل دی دنیا بدل گئی نبی پاک کو سینے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے رہے فضالہ پتر کی در خنجر گر گیا جسم کب کپا رہا کہنے لگا جی میں تے اللہ اللہ پیا کردا سا لبیک اللہم لبیک تے تلبیہ پیا پڑھدا سا فرمایا میں نبی ہاں نبی نہ جھوٹ نہیں بولے نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرشتے ہوے تے گل عرش تے پار دی سنا دے اتنا فرما کے نہ تے میرے نبی نے فضالہ بن عمیر دے سینے تے ہاتھ رکھیا کامران صاحب وہ دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئی کافر جیڑا باکھے آکھے میرے نبی نے جدو ہاتھ رکھے نا دے سینے تے تو جدے سینے تے رکھ دے میرا نبی ہاتھ وہ بولیا جے سبحان اللہ اکھ میں چپائی تے ہاتھ سینے تے دنیا زیر و زبر ہو گئی شرک پر جائیے نا لاہور تو جڑا والا روڈ شرک پر شریف بہت بڑا نقشبندیہ دا آستانہ اتھے بزرگ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ میاں شیر ربانی اثر دی نیت نماز پڑھ کے نا تے آپ مسلح تے بیٹھے تھے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا بابا جی اب میرا پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن پر نماز نہیں پڑھدا انہوں سمجھاؤ فرما دے پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا عرض کردا بابا جی میرا نا نماز دل نہیں لگدا میرا نماز دل جدا نانا دل لگے تے نماز پڑھن جی نہ کرے او میرا ایک کلی آدم آ کے ویکھ لو دس دے یہ میرا بڑا پسندیدہ بھی ہے کہ میرا آزمودہ نسخہ بھی ہے جدوں واش روم جاؤ باتھ روم جاؤ وضو کر کے باہر آؤ کتنی بار بھی دن میں ہو سکے جتنی بار واش روم جاؤ وضو ہر وقت با وضو رہو جب مسجد اذان ہوگی کہ تیرا ضمیر آپ ہی تینوں کہے گا چلیا وضو بھی ہے ہر وقت با وضو رہا کرو نمازی ہو جاؤ گے 5 وقت کے نمازی ہو جاؤ گے انشاءاللہ میاں شیر ربانی نے دے سینے تے شہادت دی انگلی رکھی انگلی رکھ کے فرماتے ہیں جا دل لگیا کرے تیرے دل لگیا دل لگیا اثر دی نیت کر کے کلوندا مغرب ہو جاتی ہے مغرب کی عشاء دی نیت کر کے کلوندا فجر ہو جاتی ہے او دے سینے تے ولی نے انگلی رکھی ہے او دا کی حال ہویا وے گا کہ سینے میں ہاتھ تبلیغ والے رکھ دیتا ہے فضالہ بن عمیر دی دنیا بدل گئی کہندا کفر نکلدا جا رہا ایمان بڑھدا جا رہا کہندا پھڑ کے کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چوں نکلے علماء فرما دے کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی سے عورت بچانے فضالہ اسے عورت کا دیوانہ
دے چکر لگا جائے اج کلمہ پڑھ کے نکلے آؤ سامنے بھی عورت بھی آ رہی فضالہ نے کہا جھکا کے گزر گیا عورت کہنے لگی میں فضالہ اگے ویکھا میں ترس کریا ہے اج ویکھ گئی نہیں نکاح جھکا کے فرمان لگے بی 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 جا جاؤ تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھایا محمد ہی ویکھایا تے جڑے ویکھ لین محمد نو او کدو کتے ہور نو ویکھدے نے تے غیر وال نگاہ نہیں اٹھاندے ہو جنہاں دی اکھاں وچ مستی مصطفیٰ دی ہوے گرامی قدر حضرات پتہ لگے رب نے سونا ہی ایڈا بنا کے بھیجا لوگ ویکھدے مصطفیٰ نو گئے تے من دے خدا نو خدا تھکے تے نہیں ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے بھائی جڑے تھک چلو ہن میں کچھ نہیں کہندا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگا کے بولو میں تذکرہ چھیڑا جنہ ویکھ کے کیتا ہے وہ بھی فرشتہ لمبی پر میں بس تانوں او دا تذکرہ سناواں لگا جنے ان ڈٹھا ہی کیتا ہے بھائی ویکھ کے سارے دیوانے آ جڑے ان ڈٹھے آ جڑے راتاں مصطفیٰ دی یاد وچ گزار رہے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے عصر دی نماز پڑھی تے میرے نبی فرمایا آؤ صحابہ مدینہ دی سیر کر کے آئیے مدینہ طیبہ کے باہر تشریف لیا کے نبی پاک نے مشرق و چہرہ ادبر کیتا اپنی قمیص کے بٹن کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے سانس میرے نبی صحابہ ویکھدے اگلے دن پھر نبی پاک نے عصر دی نماز پڑھی فرمایا آؤ سیر کر کے آئیے مسجد نبی تو باہر نکلے مدینہ طیبہ تو باہر مشرق و چہرہ سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے تیسرے دن نہ آ گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کملی والے ادھر کی میرے آقا فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل یمن فرمایا در مشرق یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ وسدا ہے اتھے آ کے کھلواں مینوں رحمان دی خوشبو آندی ہے تے جے سیال کوٹی پنجابی زبان دا ترجمہ کراں تے فرمایا اتھے آ کے کھلواں مینوں عاشق ولو ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں نے صحابہ نو خیال آیا یا رسول اللہ پتر تو ہاڈے پیچھے اساں قربان کر چھڑے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے تن من دھن اساں بارے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے سونیا مدینے بیٹھ کے پیار کری جانا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ کون ہے یا رسول اللہ اولاد والی نے فرمایا صحابہ دی راتاں جاگ کے گزر دیاں او دے دن روزے تے گزر جانے اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کیتی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جب لوگ روندے نے ہسدا ہے جب لوگ ہسدے نے روزہ ہے عرض کیتی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ وہ جسم سے مرض کی بیماری آ گئی انہیں عرض کی دیا اللہ شفا دے دے فرمایا سارے جسم سے شفا ہے ایک ہاتھ سے درم کے برابر نشان رہ گیا عرض کی تھی کملی والے ہو نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیا گلیاں چ نہ جانتا کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں کے فرشتے گلاں ہی آدیاں کر دے عرض کی تھی کملی والے او دا نام کی ہے فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی سونے ایڈا عاشق آتا کیوں نہیں فرمایا دی ماں بڑی بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کر دائے عرض کی تھی سونے او کدے مدینے نہیں آیا اسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے میں دس دے فرمایا آن والی امت نو دسنا جانا اے نہ سمجھے آگے نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کر کے بہ جا مدینے خبر ہو جاندی جڑا نبی پتھراں دے سلام جاندا ہے او غلاماں دے حال نہیں جاندا میرے نبی مدینے کا کے دسیا یمن چ میرا دیوانہ واسطہ ادھر
اگر حضور خواجہ ویسے کرنے کا ذکر چھیڑ کے بیٹھے تو پھر شام نو یمن چ خواجہ ویسے کرنی جدو اونٹ جار کے گھر آتے نا تے روز آ کے شام نو ماں دے قدم پکڑ کے کہندے نے اماں اجازت ہوے تے مدینہ نبی ویکھاں چک نمبر بس 15 ایل ضلع خانے والے نوجوانوں اج تے پتر نے بازار جانا ہوگا تے ماں کو پوچھ کے نہیں جانا اج ماما روندی تے باپ کو لاؤندے انہوں پوچھ ماں دی قدر جنہیں ویکھن نبی جانا ہے پوچھدا ماں کو روز ماں دے قدم پکڑ کے کہندے نے اماں اجازت ہوے تے نبی ویکھاں تے کسی انہوں پوچھنا ماں کی ہوئی ہے جدی ماں ٹر گئی ہے انہوں پوچھ ماں کی ہے عید والے دن سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں مناندے تو جنہ دیاں ماما ٹر گئی ہوندیاں نو قبرستان بیٹھ کے ماما دیاں قبراں تے روندے ہوندے اللہ خوشی دے تے یاد پھر ماما ہوندیاں نے کدے دکھ آ جائے تے یاد پھر بھی ماما ہی ہوندیاں چاند دن گزرے میرے کول نہ ایک بڑے وڈیرے جے بابا جی بیٹھے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے اسی صاحب اپنی تے دکھاں تے غربت چ گزر گئی پر پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا اللہ نے بڑے کرم کر دیتے نے کوٹھیاں بھی آ گئیاں کاراں بھی آ گئیاں رب نے بڑی خوشیاں دتیاں دکھ سارے ہی بھول گئے پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئی تے کہنے لگے نہیں اسی صاحب کوئی حسرت نہیں اللہ نے ساری پوریاں کر دتیاں رب دے بڑے فضل پر میں دیکھا تے بابے دی اکھیں چ موٹے موٹے اتھرو پوچھا بابا جی روندے کیوں کہنے لگے اسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہوے کدے ہن ماں ہوے کدے ہن خوشیاں دا ویلا سی ہن کدے ماں ہوے ماں پھر یاد آؤ میرے سیالکوٹ کی تاریخ ایک بہت بڑے خطیب گزرے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں جب جلسے تے تقریر کرے جانا تو لوگ اشتہارات پہ میرا نام لکھ دیں تے میرے نام دے نال القابات لکھ دیں خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دیں پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں کرتی پر جدو ادھی رات میرے جلسہ موقع کے گھر جاواں تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی جلسہ سنن آئے رات 4 بجے تساں گھر پہنچنا جا کے دروازہ کھٹکا کے دیکھا جی ماما والے ہو بیٹھو ماما جاگدی ہوندی میں تم دسیا مینوں 23 سال خطابت میں نے بڑا یاد ہے 20-25 سال پرانی گل سناون لگا تو میں کدھروں رات نو پروگرام تو 2:30 بجے واپس آیا تو میں اپنے گاؤں کی گلی چو پرانی گلیاں چو گزر رہا میرا ایک کلاس فیلو سی منظور میں وہ گھر کے قریب تو گزرا تو وڈیری جی ماں نا گلی چ باہر دروازے چ بیٹھی رات کے 2:30 بجے تو میں رک گیا میں کہ چاچی جی ماں جی خیریت ہے رات نو گلی چ بیٹھے ہو طبیعت ٹھیک ہے تو مائی صاحب نے کہہ دیا آسی صاحب وہ منظور اجے کام تو نہیں آیا پتر اجے کام تو نہیں آیا تو ماں بھی نیند نہیں آ رہی رات 2:30 بجے ماں دروازے چ بیٹھی ممبر رسول تے بیٹھا سردیاں دی دھنداں دی راتاں چ میں چٹیاں داڑیاں والے بابے سڑکاں تے کھلو کے پتراں دا انتظار کردے بیٹھے میں راتاں نوں دروازے چ بیٹھ کے ماما نوں پتراں دی اڈیکاں کردے ویکھیا مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے ہیں میں دروازے تے جا کے جے ہاتھ ہی رکھنا تے اندر میری ماں دی آواز ہوندی ہے تے جوش با آ گئے نہیں سمجھے لوگ بارے حضرت صاحب کہتے ہیں حضور کہتے ہیں علامہ صاحب کہتے ہیں پیر صاحب کہتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں پر وہ گھر جڑی ان پڑھ تے پینڈو تے سادی جی ماں ہے نا انہوں تے لفظ نہ یوسف کہنا نہیں آتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آتا وہ سادی جی تے کہتی ہے جوس با وہ آ گئے فرماتے سن ادھی رات پہلے ہو رہے کڑے پیار نہ جوس با کہتی ہے کلے جی ٹھنڈ پا دے دی
تین چیمہ صاحب، چٹھا صاحب، راجپور صاحب، رانا صاحب، جٹ صاحب، پٹ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھا بھی ہون، پر او جڑا تینوں ببو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا، ماں ٹر گئی نا کہ رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا، کوئی اونج بلاوے جویں امی بلاوے، پر امی ورگا کوئی ہوے تو بلاوے، کوئی ماں جا ہوے تے ماں ورگا بلاوے، کوئی ماں ہوندی ہے او جڑی گندیاں بندیاں دے بھی منہ چم کے سینے لا کے کہدی اے ورگا کون ہے، اے دے کیا کون ہے، پچھو دے کل دی ماں ٹر گئی ہے۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما والے ماما والے ماما دے کلے سے فریاد لے جاندے فرمویا ماں والے رو رو آپے چھپے کر جاندے مویا ماں والے رو رو آپے چھپے کر جاندے نوجوان سجدہ سے کرنی ماں دے قدم پھڑ لیندے عرض کر دنی ماں اجازت ہوے مدینے نبی خوا مارو کندیا میں کھت نبی نہیں وڈیریاں پترا تو ڈر گیا مینوں کون سنبھالے گا میرے باس پترا نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار روز چپ کر جاندے نے ایک دن اونٹ چار کے گھر آئے ماں دے قدم پڑ کے رہی جا رہے عرض کیتی اماں عشق دا پاندر بڑا دے اج مدینے لا گیا گلے جب پھٹ جائے گا کہنے لگے میں سنیا ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول پیندے اما اجازت دے ایک باری نبی ویکھاں آ کے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناون والے نے اپنا یار کنا سونا بنایا پتر تے نا فرمان بھی ہوں کہ ماما نو سونے لگ جائے تے جے ہوئے فرما بردار ماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لے تے امی کہنے لگی رو نا تے جان نبی ویکھ گیا انہوں ہور کی چاہیے سی اٹھ کے دوڑے دروازے کل پہنچے تے نبی نے ماں کہنے لگی وے پترا دو گھڑی اٹھا دی میں نبی نے سنیا کہ 4 پہر مدینے جاندے لگ دے تے 4 ہوندے لگ دے 8 پیراں دا بیلا پھیریا دوڑدا جاویں تے دوڑدا آویں نبی مل پے تے ویکھاں نہ ملے تے اڈی کی نہ 8 پیراں چ آ جائے یاد رکھی پیچھے ماں پیوڑی کا کر دیا انہیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہو تو نہ لگے نا تے ماں دے قدم دبا دے تے اتھرو ماں دے خدمت تے تو لوگ کہتے عرض کر دے اماں دعا کری سونا شادی ملے گا ادھر خواجہ ویسے کرنے تو نہ لگے تو ادھر مدینے عائشہ صدیقہ فرما دیا نبی پاک حجرے چ باہر تشریف لگے تو دروازے چ جا کے نبی پاک نے مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے آؤ تے میرا ایک مہمان تے پرونا آوے گا او آوے تو جاننا دے بھی او مینوں ویکھنا رہیا تے میں بھی اونوں ویکھنا رہیا عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے سرکار باہر تشریف لے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چوم کے مدینے والے آ رہے نالے دوڑ دے آ رہے نالے عرض کر دینے ربا میریاں آرام وچ کدی ایسا اثر ہووے ربا میریاں آرام وچ کدی ایسا اثر ہووے سن مدنی میرے بل بھی گزر ہوئے دوڑ مدینے والے آرے پیروں سے چھلے بہ گئے اون نکل دا لباس پھٹ گیا گالا وچ دوڑ روندے مدینے طیبہ والے آ رہے
عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آگے دیواراں چم دے نکے نکے بچیاں نوں سینے لا کے روندے نے مدینے دی مٹی سینے دے نال ملدے نے فرماندے نے تینوں چم چم اکھاں نال لاواں مٹی مدینے دی لکھ بار صدقے میں جاواں مٹی مدینے دی خواجہ سے کبھی نبی پاک دے حجرے دے باہر بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرماندیاں کون ہے عرض کیتی اما جی کو ہوا دے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے کون آیا اما عائشہ فرماندیاں میں کتوں آیا ہے عرض کیتی اما جی یمن تو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی پاک پکار بھیجیا جائے میں نبی کریم کی زیارت کرنے آیا ہوں اما عائشہ فرماندیاں بے آنا والے آؤ کہ نبی کریم کے گھر کوئی نہیں عجب ایسے بڑا مار کے رو گئے عرض کیتی اما ساری زندگی اڑیتا کرتا رہے ہوں جاواں گا یار ویسے آواں گا اج حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرماندیاں رونا مسجد نبی چلا جا تھوڑی دیر اڑیتی نبی آ جا رہے ہیں عرض کیتی اما جی اڑیتا کیویں انہاں ویلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں پی اڑیتا کر دی عرض کیتی اما جی نبی تو نہیں ملے ذرا پردے چ آ جاؤ میں جاندی والی ہو کے ڈائی ویکھ جاواں جتھے میرا نبی وسدا ہے اما عائشہ فرماندیاں میں پردے چ آ گئی اگر جبھی کھلے والا آیا کدے والا وچ دوڑے پیراں وچ چھالے اڑدی کھلدا پھٹیا لباس آ کے نکیاں نکیاں چیزاں چمکا نالے روندا ہے فرماندیاں دی حالت ویکھ کے میں بیمار لگ پئی او روندا روندا باہر نکلے دروازے چ جا کے مڑ کے ویکھیا کہن لگا کملی والیا بڑی دور تیرا دیوانہ وسدائی ملن آیا سا تر چلے میں کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے جب قیامت دا دیہڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر فرما دیا نکل گیا تھوڑی دیر گزری حضور